بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نور الازح پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نور الازح سے حیض، نفاس اور استحاضہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ باب الحیض والنفاس والاستحاضۃ، حیض، نفاس اور استحاضہ کا باب۔ عورت کی شرمگاہ سے 3 طرح کے خون آتے ہیں۔ نمبر 1 حیض، نمبر 2 نفاس، نمبر 3 استحاضہ۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عورت کو ہر ماہ آتا ہے، جسے ہم ماہواری بھی کہتے ہیں۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، یعنی اگر 3 دن سے کم خون آیا تو وہ حیض نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو خون 10 دن سے زیادہ آئے وہ بھی حیض نہیں ہے۔ اور نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد نکلتا ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد جو خون نکلتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ عوام میں ایک غلط فہمی ہے کہ نفاس 40 دن ہی آتا ہے، اس سے کم نہیں آتا، جبکہ نفاس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں ہے، یعنی کمی کی جانب نفاس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ نفاس 1 منٹ میں بھی بند ہو سکتا ہے۔ نفاس کا خون 1 منٹ، 5 منٹ، 1 دن، 2 دن میں بھی بند ہو سکتا ہے، لیکن عوام میں ایک غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ جس عورت کا بچہ پیدا ہوا وہ 40 دن تک ناپاک رہتی ہے۔ 40 دن تک اسے خون آتا ہے، وہ 40 دن تک ناپاک رہتی ہے، 40 دن تک کچھ نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ نہ جانے کس طرح کے خرافات عوام میں پھیلے ہوئے ہیں۔ نیز جس عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے، بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ اسے الگ کمرے میں رکھتے ہیں، اس کے پاس کوئی نہیں جاتے، اس کے کھانے کا برتن الگ ہوتا ہے، اس گھر میں کوئی سامان نہیں رکھتے۔ اس طرح کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ کوئی اگر دیکھے گا تو اسے بھی حیرت ہوگی، اگر کوئی آپ کے ساتھ کرے تو یقیناً آپ کو بھی تکلیف ہوگی۔ نفاس کی وجہ سے وہ ناپاک ہے، اس پہ غسل فرض ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے قطع تعلق کر دیں، اس کے ساتھ کوئی نہ کھائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو چھو دے گی تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ یہ سب عوام کی غلط فہمیاں ہیں، اسے دور کرنا چاہیے۔ خیر، نفاس وہ خون ہے جو بچے کے پیدائش کے بعد عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے، اور استحاضہ وہ خون ہے جو بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے۔ بیماری کی وجہ سے جو خون نکلتا ہے اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، یخرج من الفرج حیض و نفاس و استحاضۃ۔ یخرج نکلتا ہے، من الفرج عورت کی شرمگاہ سے، حیض و نفاس و استحاضۃ، حیض، نفاس اور استحاضہ۔ یخرج من الفرج حیض و نفاس و استحاضۃ، عورت کی شرمگاہ سے حیض، نفاس اور استحاضہ نکلتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے خون آتے ہیں۔ اب حیض کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ حیض کے متعلق علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حیض سے بہت سارے احکام متعلق ہیں، جیسے طلاق، آزادی، استبراء یعنی رحم کو خالی کرنا، عدت، نسب، وطی کا حلال ہونا، نماز کا حلال ہونا، قرآن پاک پڑھنا، قرآن پاک چھونا، اعتکاف کا حلال ہونا، مسجد میں داخل ہونے کا حلال ہونا، طواف حج، حج کا طواف۔ اس طرح بہت سارے مسائل جو ہیں حیض سے متعلق ہیں۔ اس لیے حیض کے متعلق علم سیکھنا، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں یہی نہیں معلوم کہ حیض کی کم سے کم مدت کیا ہے، زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے، تو ہم ناپاکی کو پاکی، پاکی کو ناپاکی سمجھیں گے، تو بہت سارے احکام میں گڑبڑ ہو جائے گی، بہت سارے احکام میں خلط ملط ہو جائے گا۔ اس لیے حیض کے متعلق علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں سے حیض کی تعریف کر رہے ہیں کہ حیض کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، فالحیض دم ینفضہ رحم بالغۃ لا داء بها ولا حبل ولن تبلغ سن الایاس۔ بیان کر رہے ہیں، فالحیض دم، تو حیض ایسا خون ہے، دمن صفت ہے، موصوف ہے، اس کی صفت ینفض سے شروع ہو رہی ہے۔ فالحیض، تو حیض، دمن ایسا خون ہے، ینفضہ جسے پھینکتا ہے، یعنی جسے
طاقت کے ساتھ نکالتا ہے، طاقت کے ساتھ پھینکتا ہے، رحم بالغۃ، بالغہ لڑکی کا رحم، رحم کہتے ہیں بچے دانی کو، جہاں بچہ پلتا ہے، جہاں بچے کی تربیت ہوتی ہے، نطفے سے جہاں بچہ بنتا ہے اسے رحم کہتے ہیں، بچے دانی کو رحم کہتے ہیں۔ تو رحم ایسا خون ہے جسے بالغہ لڑکی کا رحم پھینکتا ہے۔ کیسی بالغہ لڑکی؟ اب صفت ہے لا داء بہا، جس کے ساتھ کوئی بیماری نہ ہو، یعنی بیماری سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بیماری نہ ہو، یعنی ایسی بیماری نہ ہو جس کی وجہ سے خون نکلتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی بیمار ہو، یعنی یوں سمجھیں کہ کسی لڑکی کو بخار ہو یا کسی طرح کی اور بیماری ہو، اور اب انہی دنوں میں اس کے پیریڈ آ جائیں، اس کا ماہواری خون شروع ہو جائے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حیض نہیں ہے، کیونکہ یہ بیمار ہے تو اب جو خون آ رہا ہے یہ حیض نہیں بیماری سے مراد ایسی بیماری نہ ہو جس کی وجہ سے خون نکلتا ہے۔ تو ایسی بیماری اگر ہوگی کہ جس کی وجہ سے خون نکلتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ حیض کا خون نہیں ہے، یہ اس بیماری کی وجہ سے خون نکل رہا ہے۔ ہاں کوئی دوسری بیماری ہو، بخار ہے، سردی ہے، نزلہ ہے، تو اب اگر خون آ رہا ہے، اس کے ایام ہیں، ایام مخصوصہ ہیں، تو یہ حیض ہی کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ فالحیض دم ینفضہ رحم بالغۃ لا داء بہا ولا حبل، حیض ایسا خون ہے جسے پھینکتا ہے بالغہ کا رحم، لا داء بہا ایسی بالغہ جو بیمار نہ ہو، ولا حبل اور نہ ہی حاملہ ہو، ولن تبلغ سن الایاس اور نہ ہی وہ نا امیدی کے سال کو پہنچی ہو، وہ لڑکی نا امیدی کے سال کو بھی نہ پہنچی ہو۔ علماء نے نا امیدی کے سال 55 سال قرار دیا ہے، یعنی 55 سال کے بعد عام طور پر عورتوں کو حیض نہیں آتا، تو 55 سال کے بعد جو خون آئے گا وہ استحاضہ کہلائے گا، حیض نہیں ہوگا۔ اور حمل کی صورت میں کیونکہ رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، جب بچے کسی لڑکی کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے، یعنی کوئی لڑکی حاملہ ہوتی ہے، کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، تو رحم کا منہ جو ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ حیض کا خون یہ بچے کا خوراک بن جاتا ہے، بچہ اسی سے پلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر حاملہ کو کوئی خون آتا ہے، کوئی عورت حاملہ ہے اسے خون آ رہا ہے، تو وہ حیض کا خون نہیں ہو سکتا، کیونکہ حیض کا خون وہ ہوتا ہے جو رحم سے آتا ہے، اور حاملہ کا رحم جو ہے بند ہو جاتا ہے، اب جو خون آ رہا ہے وہ رحم سے نہیں ہے، جب رحم سے نہیں ہے تو حیض بھی نہیں ہے، بلکہ استحاضہ ہوگا، کوئی بیماری کا خون ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ترجمہ، فالحیض دم ینفضہ رحم بالغۃ لا داء بہا ولا حبل ولن تبلغ سن الایاس، حیض ایسا خون ہے جسے بالغہ عورت کا رحم پھینکتا ہے، جسے بیماری نہ ہو، نہ ہی وہ حاملہ ہو، نہ ہی وہ سن ایاس کو پہنچی ہو۔ اب حیض کی مدت بیان کر رہے ہیں کہ حیض کی مدت کیا ہے۔ وَأَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اور حیض کی اقل مدت یعنی کم سے کم مدت، ثلاثۃ ایام 3 دن ہے، یعنی کم سے کم حیض 3 دن ہے۔ وَأَقَلُّ الْحَيْضِ، اور کم سے کم حیض ثلاثۃ ایام 3 دن ہے، یعنی 3 دن 3 رات، یعنی 72 گھنٹے، صرف دن نہیں۔ وَأَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اور کم سے کم حیض کی مدت 3 دن ہے۔ وَأَوْسَطُهُ 5، اور اس کا درمیانہ یعنی درمیانی مدت 5 دن ہے۔ وَأَوْسَطُهُ 5، اور درمیانی مدت 5 دن ہے۔ عام طور پر لڑکیوں کو 5 دن خون آتا ہے، یہ درمیانی مدت ہے۔ وَأَكْثَرُهُ 10، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ اب 10 دن سے زیادہ جو خون آئے گا وہ حیض نہیں کہلائے گا۔ ہاں عورت حائضہ تبھی ہوگی جب کہ خون فرض خارج میں آئے، یعنی عورت کی جو شرمگاہ ہوتی ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہے فرض خارج، ایک ہے فرض داخل۔ فرض خارج میں جب خون آئے گا تو وہ عورت حائضہ کہلائے گی۔ اگر کوئی عورت اپنے فرض داخل میں کوئی کپڑا رکھ لیتی ہے جس کی وجہ سے حیض باہر نہیں آتا، باہر نہیں نکلتا، تو وہ ناپاک نہیں ہوگی۔ ہاں جب وہ کپڑا نکالے گی تب ناپاک ہوگی، ٹھیک ہے۔ جب تک خون فرض خارج میں نہیں آتا عورت ناپاک نہیں ہوگی، عورت حائضہ نہیں ہوگی۔ خیر، اب یہاں سے نفاس کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ نفاس کسے کہتے ہیں۔ والنفاس هو الدم الخارج قبل ولادتی، نفاس هو الدم الخارج،
وہ نکلنے والا خون ہے، والدم وہ خون ہے، الخارج جو کہ نکلتا ہے اقبل ولادتی پیدائش کے بعد، والنفاس هو الدم الخارج اقبل ولادتی، اور نفاس وہ خون ہے جو کہ نکلتا ہے اقبل ولادتی ولادت کے بعد، یعنی ولادت کے بعد پیدائش کے بعد جو خون نکلتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ پیدائش سے مراد یہ نہیں ہے کہ بچہ پورا پیدا ہو جائے، پورا نکل جائے، اس کے بعد جو خون آئے گا وہی نفاس ہے، نہیں، جب بچہ اکثر نکل جائے، یعنی جب زیادہ بچے کا زیادہ حصہ نکل جائے، اب اگر کوئی خون آتا ہے اگرچہ چند قطرے ہی ہوں، وہ بھی نفاس کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی اکثر حصہ، اکثر بدن باہر آنے کے بعد جو خون آئے گا وہ نفاس کہلائے گا۔ اگر اکثر حصہ باہر آنے کے بعد کوئی خون آتا ہے تو عورت نفاس والی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ خیر، آگے بیان کرتے ہیں۔ اب نفاس کی مدت کیا ہے؟ نفاس کی مدت بیان کر رہے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُ 40 يَوْمًا، اور اس کی اکثر مدت، اکثر نفاس 40 دن ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ نفاس 40 دن تک ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نفاس نہیں۔ وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ، اور اس کے کمی کی جانب کوئی حد نہیں، ولا حد، اور کوئی حد نہیں ہے، لِأَقَلِّهِ، اس کے کمی کی جانب، یعنی نفاس کے کمی کی جانب کوئی حد نہیں ہے۔ کم سے کم نفاس 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے، کم سے کم نفاس 5 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 2 دن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ نفاس کے کمی کی جانب کوئی مدت نہیں ہے کہ کم سے کم اتنا ہی ہوگا، جیسے حیض میں ہے کہ حیض کم سے کم 3 دن ہوگا، اس سے کم ہے تو حیض نہیں۔ نفاس میں ایسا نہیں ہے، کمی کی جانب کوئی مدت نہیں، ہاں زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، 40 دن سے زیادہ آیا تو وہ نفاس نہیں، جو زیادہ ہے وہ نفاس نہیں۔ ولا حد لأقلہ، اور کمی کی جانب کوئی حد نہیں، نفاس میں کمی کی جانب کوئی حد نہیں۔ اب یہاں سے استحاضہ کسے کہتے ہیں اس کی ایک طرح سے وضاحت کر رہے ہیں، ایک طرح سے تعریف کر رہے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ استحاضہ جو ہے یہ وہ خون ہے جو بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، حیض میں جو خون 2 دن سے کم آئے یا 10 دن سے زیادہ آئے تو وہ بیماری کی وجہ سے آئے گا، وہ رحم سے نہیں آئے گا۔ حیض و نفاس کا جو خون ہے نا، یہ رحم سے آتے ہیں، تو جو خون 2 دن سے کم آئے حیض میں یا 10 دن سے زیادہ ہو، وہ حیض کا ہو ہی نہیں سکتا، تو بیماری کا ہوگا۔ اسی طرح جو خون نفاس میں 40 دن سے زیادہ آئے وہ بھی استحاضہ ہوگا، وہ بھی بیماری کی وجہ سے ہوگا۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، والاستحاضۃ دم نقص عن 3 ایام او زاد علی 10 فی الحیض وعلی 40 فی النفاس، اور استحاضہ ایسا خون ہے ناقصہ جو کہ کم ہوتا ہے، عن 3 ایام 3 دن سے کم ہو، والاستحاضۃ دم نقص عن 3 ایام، استحاضہ ایسا خون ہے جو کہ کم ہو 3 دن سے، یعنی 3 دن سے کم ہو، او زیادہ اعلیٰ 10 یا 10 دن سے زیادہ ہو فی الحیض، یعنی حیض میں جو خون 3 دن سے کم یا 10 دن سے زیادہ ہو وہ استحاضہ ہے۔ والاستحاضۃ دم نقص عن 3 ایام او زاد اعلیٰ 10 فی الحیض، اور استحاضہ ایسا خون ہے جو کہ حیض میں، آخر سے ترجمہ کریں، حیض میں 10 دن سے زیادہ یا 3 دن سے کم ہو، وعلی 40 فی النفاس، اور نفاس میں 40 دن سے زیادہ ہو۔ جو خون حیض میں 3 دن سے کم اور 10 دن سے زیادہ ہو اور نفاس میں 40 دن سے زیادہ ہو وہ استحاضہ ہے۔ اس طرح وہ خون جو عائسہ کو آئے، یعنی ایسی عورت کو آئے جو 55 سال کی ہو گئی ہے، وہ بھی استحاضہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں سے 2 حیض کے درمیان پاکی کی مدت کم سے کم کتنی ہوگی اسے بیان کر رہے ہیں، پاکی کی مدت بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَأَقَلُّ الطُّهْرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ 15 يَوْمًا، اقل الطُّهْرِ یعنی کم سے کم پاکی کی مدت، اقل طہر، الفاصلی جو کہ درمیان ہو، بین الحیضتین جو 2 حیض کے درمیان ہو، یعنی 2 حیض کے درمیان فصل کرنے والا طہر کم سے کم 15 دن کا ہے۔ وَأَقَلُّ الطُّهْرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ 15 يَوْمًا، اور 2 حیضوں کے درمیان فصل کرنے والا طہر کم سے کم 15 دن کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یا پھر یوں کہیں
طہر کی کم سے کم مدت جو کہ دو حیض کے درمیان فصل کرنے والا ہے، جدائی کرنے والا ہے، جو حیض کے درمیان فاصل ہے، 15 یومن 15 دن ہے، ٹھیک ہے، اقل طہر 15 دن ہے، یعنی کم سے کم عورت دو حیض کے درمیان 15 دن تو پاک ہوگی ہی۔ اگر عورت کو 15 دن سے پہلے حیض آئے، یعنی حیض آیا، پھر 15 دن ہوا نہیں ہے، ابھی حیض آ گیا، تو یہ حیض نہیں۔ 15 دن سے پہلے اگر خون آ جائے تو وہ حیض نہیں ہے، کیونکہ طہر کی کم سے کم مدت 15 دن ہے۔ 15 دن سے پہلے جو خون آئے گا وہ حیض نہیں کہلائے گا، وہ استحاضہ ہوگا۔ ولا حد الاکثرہ، اور طہر کے زیادہ سے زیادہ مدت نہیں، طہر کے اکثر کی طرف، زیادتی کی طرف کوئی مدت نہیں، کوئی حد نہیں۔ ولا حد، اور کوئی حد نہیں، لاکثرہ، اس کے اکثر کے لیے، یعنی زیادتی کی جانب طہر کی کوئی حد نہیں۔ 1 سال تک بھی کوئی عورت پاک رہ سکتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورت کو 2 سال تک، 3 سال تک حیض نہ آئے، لیکن کم سے کم تو 15 دن ایسا ہونا چاہیے جس میں خون نہ آئے، یعنی 15 دن جو ہے عورت پاک ہونا ہی چاہیے، دو حیض کے درمیان 15 دن پاک ہونا ہی چاہیے۔ خیر، ولا حد لاکثرہ، اور اس کے اکثر کی جانب کوئی حد نہیں ہے، یعنی طہر کے اکثر کی جانب کوئی حد نہیں ہے۔ الا لمن بلغت مستحاضۃ، مگر وہ جو مستحاضہ ہو کر بالغ ہوئی، یعنی جو اس حال میں بالغ ہوئی کہ اسے خون آ رہا تھا، بیماری سے خون نکل رہا تھا۔ مثال کے طور پر کوئی لڑکی بالغ ہوئی اس حال میں کہ بیماری کا خون اسے نکل رہا تھا، اور اس کا خون نکلتا رہتا ہے، بند ہوتا نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 10 دن تک وہ حیض کے خون مانے گی، کیونکہ حیض کا زیادہ سے زیادہ دن جو ہوگا 10 دن ہوگا، زیادہ سے زیادہ حیض کی مدت 10 دن ہے، تو وہ 10 دن حیض کے مانے گی اور 15 دن طہر کے مانے گی۔ اس طرح وہ ہمیشہ ہر مہینے شمار کرتے ہوئے جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے مدت ہے، 15 دن مدت ہے، یعنی اس کے 15 دن ہی مدت شمار کریں گے، اور اس کے علاوہ جو مستحاضہ ہو کر بالغ نہ ہوئی ہو، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کے لیے اکثر کی جانب کوئی حد نہیں ہے، یعنی زیادتی کی جانب کوئی حد نہیں ہے طہر میں، کہ ان کی طہر اتنا ہی دن ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا دن نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ خیر، ولا حد لاکثرہ الا لمن بلغت مستحاضۃ، اور اس کے اکثر کی جانب کوئی حد نہیں ہے، یعنی طہر کی اکثر کی جانب کوئی حد نہیں ہے، مگر اس کے لیے جو کہ مستحاضہ ہو کر بالغ ہوئی، کیونکہ اس کے لیے 15 دن طہر مانیں گے، اس سے زیادہ نہیں مانیں گے۔ اب یہاں سے ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جو حیض و نفاس کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ عورت حائضہ ہو یا نفاس والی ہو تو ان چیزوں کو نہیں کر سکتی۔ اس سے معلوم کیا ہوا، حیض و نفاس کی وجہ سے یہ چیز حرام ہوتے ہیں، تو استحاضہ کی وجہ سے یہ تمام چیز حرام نہیں ہوتے، بلکہ ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جیسے جو بے وضو ہونے کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، تو استحاضہ کی وجہ سے بھی وہی چیز حرام ہوں گے، کیونکہ استحاضہ سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ، اور حیض و نفاس سے 8 چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ، اور حیض و نفاس سے 8 چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 میں ہے الصلاۃ، یعنی نماز۔ حائضہ یا نفاس والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، ہاں البتہ نماز تو معاف ہے، لیکن جو روزہ رکھے گی روزے میں قضا کرے گی، اور آگے بیان کریں گے اسے۔ وَيَحْرُمُ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ، حیض و نفاس سے 8 چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ الصلاۃ، نماز، والصوم، اور روزہ، روزے کی قضا بعد میں کرے گی، رمضان کا مہینہ ہوگا تو بعد میں قضا کرے گی۔ وَقِرَأَةُ آیَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، اور کسی آیت کا پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی ایک آیت کا بھی پڑھنا قرآن پاک سے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ وَقِرَأَةُ آیَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، اور قرآن سے کوئی آیت پڑھنا، قرآن پاک سے کوئی آیت پڑھنا حیض و نفاس والی کے لیے حرام ہے۔ ہاں، ابھی بیان کریں۔ وَمَسُّهَا، اور قرآن پاک کو چھونا، إِلَّا بِخِلَافٍ، مگر غلاف کے ساتھ۔ قرآن پاک کو حیض و نفاس والی نہیں چھو سکتی، ہاں غلاف کے ساتھ چھو سکتی ہے، کسی کپڑے سے چھو سکتی ہے۔ کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو کہ نہ تو قرآن پاک کا تابع ہو نہ ہی اس کا تابع ہو، یعنی انسان کا بھی تابع نہ ہو، اس کا بھی تابع نہ ہو، قرآن پاک کا بھی تابع نہ ہو، یعنی وہ کپڑا نہ تو قرآن پاک کے ساتھ مل کر رہا ہو، نہ تو قرآن پاک کا جز ہو، نہ ہی انسان کا جز سمجھا جاتا ہو۔ جیسے وہ کپڑا جسے عورت پہنی ہوئی ہے، اس کپڑے کے دامن سے قرآن پاک نہیں چھو سکتی،
اسی طرح وہ چادر جسے عورت اوڑھی ہوئی ہے اس چادر سے بھی قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی. ہاں اگر چادر اتار لے، ٹھیک ہے، اب اتارنے کے بعد اسے چھو سکتی ہے، رومال سے چھو سکتی ہے. خیر، ومسھا الا بغلاف، اور اسے چھونا یعنی قرآن پاک کو چھونا بھی حرام ہے. الا بغلاف، مگر غلاف کے ساتھ، غلاف کے ساتھ اگر چھوئے تو یہ حرام نہیں ہے بلکہ چھو سکتی ہے، جائز ہے. ودخول مسجد، اور مسجد میں داخل ہونا. ہاں اوپر کہا گیا کہ قرآن پاک پڑھنا جو ہے یہ عورت کے لیے حرام ہے حیض و نفاس کی حالت میں، لیکن جو عورتیں معلمہ ہوتی ہیں، پڑھاتی ہیں، ان کے لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ ایک ایک کلمہ ہجے کر کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. ایک ایک کلمہ توڑ توڑ کر کے پڑھا سکتے ہیں. مکمل ایک سانس میں تو نہیں پڑھا سکتے، یعنی سانس توڑ توڑ کر کے ایک ایک کلمہ بچوں کو پڑھا سکتی ہیں. اور قرآن پاک کی وہ آیات جو دعا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں انہیں بھی حیض و نفاس والی بطور دعا پڑھ سکتے ہیں. اس طرح چاروں قل کو بھی بغیر لفظ قل کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی لفظ قل کے بغیر چاروں قل کو بطور ثنا پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر دل میں ثنا کی نیت ہو لیکن لفظ قل کے ساتھ پڑھیں تب بھی حرام ہے، کیونکہ جب لفظ قل استعمال کریں گے نا تو ان صورتوں کا قرآن پاک ہونا متعین ہو جائے گا، ان صورتوں کا بطور قرآن پڑھنا متعین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. ثنا کے طور پر ثنا کی نیت سے پڑھیں اور قل کے بغیر پڑھیں تو چاروں قل پڑھ سکتے ہیں. خیر، ودخول مسجد، اور مسجد میں داخل ہونا بھی حرام ہے. حیض و نفاس والی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. والطواف، اور طواف بھی حرام ہے. والجماع، اور جماع کرنا بھی حرام ہے. حیض و نفاس کے حالت میں جماع بھی حرام ہے. والاستمتاع بما تحت السرۃ الی تحت الرکبہ، اور فائدہ حاصل کرنا، الاستمتاع فائدہ حاصل کرنا، بما تحت السرۃ اس سے جو کہ ناف سے نیچے ہے، بیما اس سے فائدہ حاصل کرنا، تحت السرۃ سرہ کہتے ہیں ناف کو، جو کہ ناف کے نیچے ہے، الی تحت الرکبۃ یعنی گھٹنوں کے نیچے تک، یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک سے فائدہ حاصل کرنا حیض و نفاس کی حالت میں منع ہے، حرام ہے. فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اسے چھو بھی نہیں سکتے. مرد جو ہے اسے نہیں چھونا چاہیے، مرد کو چھو بھی نہیں سکتا ان دنوں میں. وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ حَلَّ الْوَطِيُّ بِلَا غُسْلٍ، اگر خون ختم ہوا، خون رکا. وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ، جب خون منقطع ہوا، ختم ہوا، رکا، لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ حیض کی اکثر مدت میں، وَالنِّفَاسِ اور نفاس کی اکثر مدت میں، حَلَّ الْوَطِيُّ تو وطی حلال ہے، بلا غسل بغیر غسل کے. یعنی حیض کی جو اکثر مدت ہے 10 دن، نفاس کی اکثر مدت ہے 40 دن. کسی عورت کو 10 دن خون آیا یا نفاس میں 40 دن خون آنے کے بعد بند ہوا، یعنی اکثر مدت میں خون بند ہوا، تو اب اس سے وطی کرنا حلال ہے بغیر غسل کے. اگرچہ وہ غسل ابھی نہیں کی ہے تو اس سے اس کا شوہر وطی کر سکتا ہے، اس سے وطی کرنا جائز ہے بغیر غسل کے. وہی بیان کر رہے ہیں وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ حَلَّ الْوَطِيُّ بِلَا غُسْلٍ، جب خون حیض و نفاس کے اکثر مدت میں بند ہوا تو اس سے وطی حلال ہے بغیر غسل کے. ولا یحل، اور حلال نہیں ہے، وطی کرنا جائز نہیں ہے. ان قطع، اگر خون بند ہو، ان قطع لدونہ، اگر اس سے کم میں بند ہو، یعنی اکثر مدت سے اگر کم میں خون بند ہوا تو اس سے وطی کرنا حلال نہیں ہے. لتمام عادتها، اس کے عادت کے مطابق، یعنی عادت کے مطابق اگر خون بند ہوا. مثال کے طور پر کوئی لڑکی ہے، اس کی عادت ہے کہ اسے ہر ماہ 6 دن خون آتا ہے، یا نفاس میں اسے 20 دن خون آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی عادت ہے. جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو 20 دن خون آتا ہے، اور ہر ماہ اسے 6 دن خون آتا ہے. یہ اس کی عادت ہے. تو عادت کے مطابق اکثر مدت سے کم میں خون بند ہوا تو اب بغیر غسل کے اس سے وطی کرنا جائز نہیں ہے. اکثر مدت ہے حیض میں 10 دن، نفاس میں 40 دن. اس کی عادت ہے 6 دن اور نفاس میں 20 دن. تو اس کی عادت کے مطابق خون بند ہوا، یعنی 6 دن میں اور نفاس میں 20 دن میں بند ہوا، تو اب اس سے بغیر غسل کے وطی کرنا جائز نہیں ہے. جب تک کہ غسل نہیں کر لیتی تو اس سے وطی نہیں کر سکتے. اس کو بیان کرتے ہیں ولا یحل ان اذا انقطع، کہاں کے اوپر، ہاں، ولا یحل ان انقطع، اور حلال نہیں ہے اگر بند ہوا، ختم ہوا، لدونہ اس سے کم میں، لتمام عادتها اپنے عادت کے پورے ہونے سے، اپنے عادت کے پورے ہونے کے مطابق، یعنی اپنے عادت کے مطابق اگر خون بند ہوا 10 دن سے پہلے، یعنی اکثر مدت سے پہلے، تو پھر وطی حلال نہیں ہے. الا، مگر یہ کہ ان تغتسل، کہ وہ غسل کر لے، او تتیمم، یا وہ تیمم کر لے، وتصلی، اور نماز پڑھ لے. مگر یہ کہ وہ
غسل کرے یا تیمم کرے اور نماز پڑھ لے. یعنی اگر وہ عورت خون بند ہونے کے بعد غسل کر لے اور نماز پڑھ لے یا تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے تو اب اس سے وطی کر سکتے ہیں، اب اس سے وطی کرنا حلال ہے. او تصیر الصلاۃ دینن فی ذمتہا، یا پھر نماز تصیر الصلاۃ نماز ہو جائے دینن قرض فی ذمتہا اس کے ذمہ، یا کوئی نماز اس کے ذمہ قرض ہو جائے، یعنی ایک نماز کا وقت نکل جائے وہ نماز نہ پڑھے، ایک نماز اس پہ قرض ہو جائے، ایک نماز اس پہ اس کی قضا ہو جائے، تب اس سے وطی کر سکتے ہیں، وطی کرنا جائز ہے. اب بیان کر رہے ہیں اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ نماز قضا ہو جائے. صورت کیا ہے؟ وَذَلِكَ بِأَن تَجِدَ بَعْدَ الْانْقِطَاعِ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي انْقَطَعَ الدَّمُ فِيهِ زَمَنًا يَسَعُ الْغُسْلَ وَالتَّحْرِيمَةَ فَمَا فَوْقَهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ وَلَمْ تَتَيَمَّمْ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ. وَذَلِكَ بِأَن، اور یہ اس طرح ہوگا، تَجِدَ بَعْدَ الْانْقِطَاعِ کہ وہ پائے، بِأَن تَجِدَ کہ وہ پائے یعنی عورت پائے، بعد الانقطاع انقطاع کے بعد، خون کے رکنے کے بعد، من الوقت الذی ایسے وقت میں سے انقطع الدم فیہ جس میں خون بند ہوا، زماناً ایسا زمانہ، یسع الغسل والتحریمۃ جو زمانہ غسل اور تحریمہ کی وسعت رکھتا ہو، جس زمانے میں غسل اور تحریمہ کی وسعت ہو، تکبیر تحریمہ وہ کہہ سکتی تھی، ایسا زمانہ پائے. مثال کے طور پر ظہر کے وقت میں خون بند ہوا تو ظہر کے وقت میں سے وہ ایسا زمانہ پائے، اتنا زمانہ پائے، اتنا حصہ پائے جس میں غسل اور تحریمہ کی وسعت ہو. فما فوقہا یا اس سے زیادہ ہو، یعنی تحریمہ کے علاوہ اور بھی ارکان کر سکتی ہو، اتنا وقت مل جائے. ولم تغتسل اور اس نے غسل نہ کی، ولم تتیمم اور نہ ہی اس نے تیمم کیا، حتی خرج الوقت یہاں تک کہ وقت نکل گیا، تو اب اس کے ذمہ نماز قضا ہو گئی. مثال کے طور پر ظہر کے وقت عورت کا خون بند ہوا، ٹھیک ہے، ظہر کے وقت عورت کا خون بند ہوا اور اس وقت ظہر کا وقت ابھی اتنا باقی ہے جس میں وہ غسل کر کے یا تیمم کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتی تھی، یا تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے ارکان ادا کر سکتی تھی، لیکن اس نے غسل کر کے یا تیمم کر کے تکبیر تحریمہ نہ کہا، نہ ہی اس نے نماز ادا کی، نہ ہی اس نے تیمم کر کے نماز ادا کی، تو یہ نماز اس کے ذمہ قضا ہو گئی. تو اس طرح یہ قضا ہو جائے گی. قضا ہونے کی صورت انہوں نے بیان کی. اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں وَتَقْضِي الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ الصَّوْمَ دُونَ الصَّلَاةِ، حائضہ اور نفسا یعنی حیض اور نفاس والی عورتیں روزے کی قضا کریں گی لیکن نماز کی قضا نہیں کریں گی. دون الصلاۃ نہ کہ نماز کی، یعنی حیض و نفاس والی عورتیں روزے کی قضا کریں گی. رمضان میں جو روزہ ان کا چھوٹ جائے گا بعد میں وہ اس کی قضا کریں گی، پھر سے وہ روزہ رکھیں گی، لیکن نماز کی قضا نہیں کریں گی، کیونکہ روزہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 10 دن چھوٹ سکتا ہے. اگر مان لیں نا تو زیادہ سے زیادہ 10 دن چھوٹ سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم مان لیں عورت اکثر مدت میں اس کا خون بند ہوا ہے 10 دن میں تو 10 دن چھوٹے گا روزہ. لیکن نماز جو ہے یہ ایک دن میں 5 وقت کی نماز ہے، تو اگر کسی عورت کو 10 دن خون آیا تو 50 وقت کی نمازیں ہو جائیں گی. اور ظاہر سی بات ہے 15 دن اسے ملیں گے بیچ میں طہر کے، 15 دن میں 15 دن کی نمازیں پڑھے، پھر یہ 50 وقت کی نمازیں پڑھیں، بہت بھاری ہو جائے گی. اس لیے شریعت نے اسے معاف کیا ہے، شریعت نے اس کے حق سے نماز کو معاف کر دیا ہے. اللہ و رسولہ اعلم. انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں مزید باتیں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.